السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی پوری زندگی شراب اور گناہوں میں مبتلا ہو کر گزاری۔ اس کے جنازے کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور ایک ولی کا واقعہ۔ ان ولی کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی اور بہت زیادہ شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس شرابی شخص نے اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس شخص نے پوری زندگی میں کوئی نیک عمل یا کوئی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب اس شرابی شخص کی موت کا وقت قریب آیا، یعنی جاگنے کا وقت قریب آیا، تو اس شرابی شخص نے اپنی والدہ یعنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی ماں سے عرض کرنے لگا، اے میری پیاری ماں، میری والدہ، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، غفلت میں زندگی گزاری ہے، میری ساری زندگی شراب کے میخانوں میں ضائع ہو گئی ہے۔ اے میری والدہ، میری ساری زندگی تباہ اور برباد ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کی ہے۔ میری پوری زندگی گناہوں میں برباد ہو چکی ہے، اور ماں، مجھے لگتا ہے میں اب جلد ہی مر جاؤں گا، میری قضا کا وقت اب قریب ہے۔ اے میری والدہ، آپ سے میری بس اتنی سی التجا ہے، میری ماں، جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جانا اور آپ اپنے مرشد سے جا کر میری سفارش کرنا۔ میری ماں، کہنا میری نماز جنازہ آپ کے پیر و مرشد خود آ کر پڑھائیں، کیونکہ اے میری والدہ، میں اتنا گناہگار ہوں، اتنا برا انسان ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی آئے گا، اور آپ کے پیر و مرشد اگر میری نماز جنازہ میں آ گئے تو میری والدہ کم سے کم کچھ لوگ نماز جنازہ میں ضرور آ جائیں گے۔ میری ماں بیٹے کی زبان سے جب یہ سنا تو ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آخر ماں تھی نا وہ، ماں تو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ سب سن کر اس شرابی شخص کی والدہ اٹھی اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جا پہنچی اور جا کر عرض کرنے لگی، یا میرے پیر و مرشد، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں مر جاؤں، ماں اپنے پیر و مرشد سے یعنی یہ کہہ دوں کہ آپ آ کر میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس مریدہ کی بات سن کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے عورت، وہ مر بھی جائے تو میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اے عورت، تیرے بیٹے نے ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو کر شراب خانوں میں گزاری ہے، اسی لیے میں اس شخص کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس شرابی شخص کی ماں روتے ہوئے، چیختے ہوئے اپنے گھر واپس آ پہنچی اور اس شرابی شخص کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر تو نے میری کوئی بات بھی مان لی ہوتی تو میرے پیر و مرشد نماز جنازہ تیری ضرور پڑھا دیتے، تیری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے اب ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، کیا بات بتاؤں؟ آخر اس وقت کیا کہنا چاہتا ہے تو؟
میرے بچے، وہ کہنے لگا ماں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے، میری بدکاریاں میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کریم کی کرم نوازش زیادہ ہے؟ ماں ایک دم خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر بیٹا کہنے لگا ماں مجھے ایک بات بتا دے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی مہلت دے دی کہ تو اپنے گناہگار شرابی بیٹے کو چاہے جنت میں ڈال دے چاہے جہنم میں ڈال دے، اے میری ماں تو ہی بتا تو مجھے کہاں ڈالے گی، جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی نہیں میرے بیٹے، اگر مجھے میرا پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی یہ اجازت دے تو میں اسے جنت کا دروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی، جہنم میں میں تجھے ہرگز نہ ڈالوں گی۔ وہ جوان پھر سے کہنے لگا اے میری ماں تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے دوزخ میں نہیں ڈالنا گوارا کرے گی، میرا اللہ تبارک تعالیٰ تو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور رحمت اور پیار کرتا ہے، وہ کیسے گوارا کرے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ بس یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس شخص نے توبہ کی۔ اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر اس کی ماں زار و قطار رو رہی تھی اور دوسرا کوئی اس کا رونے والا نہیں تھا، اور پھر اتنے میں گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دے دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے پیر و مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے پیر و مرشد کامل کو دیکھا تو ماں نے ان سے یہ پوچھ لیا آپ نے تو منع کر دیا تھا کہ آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کیسے تشریف لے آئے ہیں؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شرابی شخص کی والدہ سے کہا جب تمہارے جانے کے بعد میں آرام گاہ میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی، کسی نے مجھے پکار کر کہا تو یہاں سو رہا ہے، ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا، ہمارے دوست کا نماز جنازہ کون پڑھائے گا، جا جنازہ پڑھا کرا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ اکبر، میرے رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس گناہ گار بندے نے اپنی آخری وقت میں توبہ کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا، اپنے آخری وقت میں اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں رویا، آنسو بہائے۔ اللہ نے اس کے ان آنسوؤں کے بدلے اس کو بخش دیا، اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باقی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، خوب نیک کام کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ روز محشر میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے قریبیوں تک ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔